وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. محترم حاضرین اور حاضرات، یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے. سورہ توبہ قرآن کریم کی ایک ایسی واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھا گیا ہے. اس سورت کے ناموں میں براءت یعنی بیزارگی کا اظہار، علیحدگی کا اظہار، یہ بھی نام ہے. اس کے علاوہ اس سورت کو سورۃ الفاضحہ، رسوا کرنے والی، لوگوں کے دلوں کے بھید کو نکال کر سامنے رکھنے والی سورت بھی نام رکھا گیا ہے. سورہ توبہ، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے جو مسلمانوں کا عہد و پیمان تھا، اللہ نے اس کو توڑ دیا. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے جو رویے مسلمانوں کے تئیں تھے اور وہ لوگوں میں ظاہر نہیں تھے، اللہ نے کھل کر اس کا اظہار کر دیا. بلکہ اللہ نے بتا دیا کہ منافق کتنے قسم کے ہیں، ان کی شرارتیں کیسی ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں کے راز کو قرآن میں واضح کر دیا. اس کے علاوہ ایک بہترین جماعت یا یوں کہیے اتحاد و اتفاق کے لیے کن بنیادی چیزوں کی ضرورت مسلمانوں کو پڑتی ہے، اس کا بھی ذکر اس صورت کے اندر کیا گیا. محترم حاضرین، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب بھی خط لکھا کرتے اپنے وزراء کی طرف تو ہمیشہ اس بات کو کہا کرتے کہ تم اپنے گھر کے مردوں کو سورہ براءت اور گھر کی عورتوں کو سورہ نور ضرور پڑھایا کرو، کیونکہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے احکام رکھے ہیں اور قرآن میں نازل ہونے والی آخری سورت میں اس سورت کا شمار ہوتا ہے. بات اگر منافقوں کی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں منافقوں کے کن اوصاف کا ذکر کیا ہے، تو سب سے پہلے وصف کا اللہ نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ منافقین جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زبان کے ذریعے، اپنی کردار کے ذریعے تکلیف پہنچانے میں کبھی پیچھے نہیں رہتے. اس کے علاوہ یہ لوگ ہمیشہ برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے لوگوں کو روکتے ہیں، بلکہ زمین میں فساد مچانا، مسلمانوں کو اللہ کے راستے میں لڑنے سے روکنا، یہ ان کے کاموں میں ہے. بلکہ عہد و پیمان کو توڑنا، خیانت کرنا ان کی فطرت میں ہے، جیسے کہ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر کیا تھا. بلکہ اللہ نے ان کی اور ایک برائی بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ایک ایمان والا زیادہ صدقہ دیتا ہے، دوسرا ایمان والا اپنی استطاعت کے مطابق کم صدقہ دیتا ہے، تو یہ کم صدقہ دینے والوں کا نام لے کر مذاق اڑایا کرتے. اس کے علاوہ انہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی جس کا ذکر اس صورت کے اندر اللہ نے کیا ہے. محترم حاضرین، بات اگر تھوڑی تفصیل سے کریں تو دیکھیں کہ سب سے پہلے اگر مسجد ضرار کا ذکر کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار کو بنایا یہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کفر کرنے کے لیے، مسلمانوں میں جدائی ڈالنے کے لیے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرنے کے لیے اس مسجد کو بنایا گیا. محترم حاضرین، مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا، اس کا نام ابو عامر راہب تھا. تو اس نے منافقوں کی ایک جماعت سے اتفاق کیا، کیونکہ یہ رومیوں سے ملا تھا اور مسلمانوں کی خبریں لے جا کر رومیوں تک پہنچایا کرتا، لہذا یہ رومیوں کے پاس تھا
اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ایک مسجد بنائی جائے اور اس مسجد کا مقصد یہ ہو کہ سارے منافقین یہاں اکٹھا ہوں، نہ وہ مسجد نبوی میں جائیں نہ مسجد قباء میں جائیں۔ تو مدینہ کی مسجدیں تھیں، انہوں نے اپنی مسجد بنائی تاکہ جو بھی مسلمانوں کے خلاف ہمیں کارروائیاں کرنی پڑے تو ہماری اپنی جگہ ہو۔ لہذا انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک چھپر کی مسجد بنا لی۔ اب چاہتے تھے کہ اس پر مہر لگ جائے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور درخواست کیا کہ آپ آئیے اس مسجد میں نماز پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تو جانتے نہیں تھے، آپ نے مان لیا، لیکن اس وقت آپ تبوک کے مسئلے میں مشغول تھے۔ تو آپ نے کہا کہ اب تو ہم جا رہے ہیں، جب لوٹ کر آئیں گے تو اس میں ضرور نماز پڑھیں گے۔ لہذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی غرد و غبار کو نکال کر رکھ دیا۔ اللہ نے آیت نازل کرتے ہوئے کہا کہ جن لوگوں نے مسجد زرار کو بنایا اثر میں یہ کفر کو اور مسلمانوں میں جدائیگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی اس مسجد کے قریب آتے ہیں، صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اسے گرا دیا جائے، بلکہ اس مسجد کی تمام چیزوں کو جلا دیا جائے۔ مسجد کو گرا دیا جاتا ہے، اسے جلا دیا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہ قصہ بہت ساری نصیحتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پہلی نصیحت یہ ہے کہ انسان جس جگہ اطاعت کرتا ہے اس کا اثر اس جگہ پر پڑتا ہے، اور جس جگہ انسان نافرمانی کرتا ہے اس کا بھی اثر پڑتا ہے۔ اور دوسرا ایک اہم نقطہ اس سے یہ سامنے آتا ہے کہ ہمیشہ انسان جب نیک کام کرے تو نیک کام سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے۔ کام نیک ہو لیکن دوسروں کو نقصان ہو تو وہ نیک کام اللہ اس کے رسول کے نزدیک نیک شمار نہیں کیا جاتا۔ مسجد بنانا یہ غلط نہیں تھا، لیکن جب ان کی نیتوں میں فساد تھا، انہوں نے مسجد مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہوئے، مسلمانوں میں جدائی پیدا کرنے کے لیے، بلکہ یوں کہیں مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے مسجد بنائی، تو لہذا یہ مسجد اللہ اور اس کے رسول کے گھر ہونے کے بجائے، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کو پھیلانے کی جگہ ہونے کے بجائے، یہ اللہ اس کے رسول کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان جدائی کی وجہ بنی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب بھی کوئی جماعت ہو یا جمعیت ہو کھڑی ہوتی ہے تو اس کا بنیادی مقصد لوگوں کے دلوں کو جوڑنا اور کلمہ توحید کو نشر کرنا ہو۔ کوئی مسجد بنائی جائے، کوئی جماعت یا جمعیت کھڑی ہو جائے، مقصد اپنے آپ کو لوگوں سے جدا کرنا ہے، دوسروں کا مقابلہ کرنا ہے، یا یوں کہیے دوسروں کو اپنے سے الگ کرنا ہے اور مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا ہے۔ تو نہ ایسی مسجد ہو، نہ ایسی جماعت ہو، نہ ایسی جمعیت ہو جس کا اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں میں تفریق کی وجہ ہے۔ بلکہ آپ تصور کر کے دیکھیں کہ اگر کوئی مسجد بھی ہے اور مسجد کا کوئی ذمہ دار ہے، مسلمانوں کی جماعت ہے، اس کا کوئی ذمہ دار ہے، اگر وہ ذمہ دار ایسا ہے جسے وہاں کے لوگ پسند نہیں کرتے ہیں تو ایسے آدمی کی نماز بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی نمازیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہیں۔ اس میں آپ نے کہا رجل ام قوم وہم لہم کارہون، کہ ایک ایسا آدمی ہے جو لوگوں کی امامت کرتا ہے، لوگوں کا سربراہ اور سرپرست ہے، لوگ اسے ناپسند کرتے ہیں، پھر بھی لوگوں کا ذمہ دار بنا ہوا ہے، تو ایسے آدمی کی نماز اس کے سر کے اوپر نہیں جاتی ہے۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے اس قصے سے ایک بہترین بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی کام نیک ہو تو اس نیک کام سے ہمیشہ مسلمانوں کو فائدہ ہو، چاہے وہ کام کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر کام نیک ہو اور مقصد برا ہو تو ہمیشہ اسلام مقصد کا خیال کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی اور ایک شرارت کا ذکر کیا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، کہ جب اے اللہ کے نبی آپ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے صحابہ کا اور غریب صحابہ جو تھوڑا موڑا صدقہ اللہ کے راہ میں دیتے تھے ان کا مذاق تم نے کیوں اڑایا، تو یہ کیا کہتے انما کننا نخوض ونلعب، ہم تو بس ہنسی مذاق کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کہیے کیا تم اللہ سے، اس کے نشانیوں سے، اس کے رسول کے ساتھ مذاق اڑاتے ہو؟ اب تم عذر پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کفر میں داخل ہو چکے ہو۔ محترم حاضرین، یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ جو بھی آدمی اسلام کے شعائر میں سے کسی شریعہ کا مذاق اڑاتا ہے، یا یوں کہیے کہ اسلام جن چیزوں کو اہمیت دیتا ہے ان میں سے کسی ایک چیز کا مذاق اڑاتا ہے، جیسے دور حاضر میں لوگوں کو مسجدوں کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا گیا، علماء کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھا گیا،
آپ دیکھیں کہ منافقین صحابہ کے بارے میں کہتے، اصل میں انہوں نے صحابہ کا وصف بیان کیا. انہوں نے کہا یہ صحابہ ہیں کیا؟ یہ دل سے بزدل ہیں، پیٹوں سے بڑے ہیں. جب اتنی بات انہوں نے کہی، اللہ کو ان کی یہ بات اتنی ناپسند آئی، کیونکہ انسان مذاق اڑاتا ہے کسی کی قدر نہ کر کے، اس کے مقام کو نیچے گھٹا کے. جب مسجد کا ہو یا کسی علم والے کا مذاق اڑایا جائے، چاہے پیٹ بڑا کہا جائے، بھوکا کہا جائے، یہ کوئی مسئلہ کہا جائے، اللہ تعالیٰ نے اسے سیدھے اللہ اس کے رسول کا مذاق گردانا. بلکہ اللہ نے منافقوں سے کہا کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر میں داخل ہو چکے ہو، اب اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارا کوئی معاملہ ہو نہیں سکتا. یہ قصہ ہمیں کچھ باتیں بتاتا ہے. پہلی بات کہ جو آدمی دین کا مذاق اڑائے گا، اللہ اسے لوگوں کے سامنے لا کر رکھے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ دین کا مذاق اڑا رہا ہے اور وہ بات اس کے دل کے اندر دب کر رہ جائے. جو مذاق اڑائے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اسے رسوا کر کے رہے گا. دوسری بات، دین کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا، اس کی نشانیوں کا یا اس سے جڑی چیزوں کا مذاق اڑانا، یہ انسان کو اللہ کے ساتھ کفر تک پہنچا دیتا ہے. محترم حاضرین، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو بھی آدمی اگر کسی بات کو کہتا ہے جس بات سے کسی آدمی کی شخصیت پر سوال اٹھتا ہے اور اس آدمی کا تعلق دین سے ہے، تو ایسے لوگ بھی اسی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. محترم حاضرین، بات کریں منافقوں کی. ان کا ایک مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اللہ فرماتے ہیں استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی مغفرت مانگیں یا ان کی مغفرت نہ مانگیں. اگر آپ ان کی مغفرت 70 مرتبہ بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرنے والا نہیں ہے. محترم حاضرین، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں. جب یہ منافقوں کا سردار تھا، مر گیا تو ان کے بیٹے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا. کیا مطالبہ کیا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ دنیا سے جا چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ نے جو قمیص پہنی ہے، آپ اپنی قمیص مجھے اتار کر دیں. میں امید کرتا ہوں کہ اس کی برکت سے ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے باپ کے عذاب کو ہلکا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص دی. آپ قمیص کیوں دی آپ نے؟ جبکہ آپ کو پتا تھا کہ منافقوں کا سردار ہے، بڑا فتین ہے. اللہ کے نبی پر عبداللہ بن ابی بن سلول کا ایک احسان تھا. جو وہ احسان یہ تھا کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت عباس جو اللہ کے نبی کے چچا تھے، وہ قید ہو کر آئے تھے. ان کو قیدی کے طور پر باندھا گیا تھا. ان کے جسم کا لباس پھٹ گیا تھا. تو عبداللہ بن ابی بن سلول یہ جسم سے بالکل حضرت عباس کی طرح ہٹا کٹا تھا. تو اس نے اللہ کے نبی کو اپنا لباس اتار کر دیا کہ آپ اپنے چچا کو پہنا سکیں. اللہ کے نبی نے یہ احسان یاد رکھا. لہذا جب ان کے بیٹے اس منافق کے بارے میں یہ درخواست لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے اپنا لباس اتار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ بن ابی بن سلول کا جنازہ لایا گیا تو آپ آگے بڑھے. حضرت عمر نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ہے کہ اللہ کے نبی کیا آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ جبکہ آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں، سارے مسلمان جانتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے تب کہا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ تم اس کی مغفرت 1 مرتبہ مانگو یا 70 مرتبہ مانگو، اللہ اسے معاف کرنے والا نہیں ہے، تو میں 71 مرتبہ اس کی مغفرت کی دعا کروں گا. اللہ کے نبی کا یہ حرص، یہ خیر تھا. تب اللہ تعالیٰ نے آخر میں فیصلہ سناتے ہوئے کہا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ. کہ نبی ان منافقوں میں سے جب کوئی مر جائے تو آپ ان کی نماز جنازہ اب سے نہیں پڑھائیں گے. آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ ان کی قبر پر آپ کھڑے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ فسق کی حالت میں مرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا. محترم حاضرین، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ وہ بدبخت تھا جس نے تیسرا راستہ نکالا. اللہ کے نبی کے زمانے میں یا تو مسلمان تھے یا تو کافر تھے، لیکن یہ بدبخت اس نے بیچ میں نفاق کا راستہ نکالا. اگر اس کی زندگی کو آپ دیکھیں، ہمیشہ فتنہ خور تھا، فتنوں کو لوگوں میں عام کیا کرتا، مسلمانوں کو دھوکہ دینے میں یہ سر فہرست تھا. آپ دیکھیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی کے لیے نکل رہے تھے تو 300 لوگ جو منافقوں کی ایک جماعت تھی یا عبداللہ بن ابی بن سلول کے قبیلے میں سے تھے، جنگ کے لیے نکل رہے ہیں. عبداللہ بن ابی بن سلول آدھے راستے سے 300 لوگوں کو لے کر واپس آ جاتا ہے. گویا یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا.
اس طرح اس نے دھوکہ دیا۔ آپ بات کریں اوس کی، خزرج کی، جو مدینہ کے بڑے انصار کے قبیلے تھے، ان کے درمیان لڑائیاں لگا کر یہ ان کا سردار ہوا کرتا۔ بلکہ آپ دیکھیں چاہے یہودیوں کا قبیلہ بنو قینقاع ہو یا یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر ہو، ان کو مسلمانوں کے خلاف اکسانے والا یہی تھا۔ آخرکار اللہ کے نبی نے ان کو مدینہ سے دور کر دیا۔ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو منافق تھے اللہ کے نبی کو زبان سے اور ہاتھ سے ستایا کرتے۔ بات اگر زبان سے ستانے کی کریں، قرآن میں اللہ نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکل رہے تھے تو آپ نے صحابہ کو نکلنے کے لیے کہا، تو منافق آتے اور آ کر آپ کے سامنے جھوٹ بولتے، جھوٹا عذر پیش کرتے۔ اللہ کے نبی سب کی بات کو سنتے تھے، یہاں تک کہ منافقین کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اذن ہے، یعنی ہر آدمی جو کہتا ہے سب کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اس طرح آپ کا زبان سے مذاق اڑایا گیا۔ بلکہ یہی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا، مرتبہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے ساتھ دعوت کے کام سے مدینہ سے باہر گئے تھے۔ جب آپ مدینہ میں داخل ہو رہے تھے تو آپ گدھے پر سوار تھے، آپ کی پیٹھ کے پیچھے ایک صحابی موجود تھے۔ اللہ کے نبی نے ان منافقوں کو دیکھا، آپ نے سلام کیا اور آپ نے اپنے گدھے کو رکایا۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول کہتا ہے الیک عنی، آپ مجھ سے دور چلے جائیے۔ اللہ کے نبی سے کہتا ہے آپ مجھ سے دور چلے جائیے کیونکہ آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ صحابی جو وہاں کھڑے تھے اترے اور کہنے لگے کہ خدا کی قسم اللہ کے نبی کے گدھے کی بدبو ہمیں تمہاری بدبو سے زیادہ پسند ہے۔ فوراً تن گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموش کیا۔ اس طرح کا معاملہ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول اللہ کے نبی کے ساتھ کیا کرتا، بلکہ لوگوں کو کہا کرتا کہ یہ تم اپنا صدقہ اپنا زکوٰۃ اللہ کے نبی کو نہ دیا کرو یہاں تک کہ مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ جائے۔ اس کے علاوہ یہی وہ ہے جس نے اللہ کے نبی کے قتل کی سازشیں بھی کی، بلکہ مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کرنے میں یہ سر فہرست تھا۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے کہ جب اس کا انتقال ہوا اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ کیسا احسان کیا، جبکہ اس نے جیتے جی اللہ کے نبی کو اپنے ہاتھ پیر سے بھی تکلیف پہنچائی۔ جب اللہ کے نبی تبوک گئے لوٹ کر آ رہے تھے تو یہی وہ منافق تھا جس نے مسلمانوں میں سے منافقوں کو اگسایا کہ وہ اللہ کے نبی کا قتل کا ارادہ کرے۔ انہوں نے ارادہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک نہیں پہنچے، انہوں نے مسجد زرار بنائی، غزوہ احد میں فوج کو پیچھے کھینچ لیا، قبائل کو ابھارتے، بلکہ فتنہ اور فساد مچانے میں ان کا سر فہرست نام ہوا کرتا۔ یہی ساری منافقوں کی حرکتوں کو، ان کے چالوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر اس صورت کے اندر بیان کیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر تمہاری مدد کی، اور خصوصی طور پر حنین کے دن جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کر دیا، اور تمہاری یہ کثرت تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مسئلے میں فائدہ نہیں دے سکی، اور زمین وسیع ہونے کے بعد بھی تم پر تنگ ہو گئی۔ محترم حاضرین، بڑا مشہور قصہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے لڑائی کے لیے نکلے۔ مسلمانوں کی ایک بڑی فوج تھی، بتایا جاتا ہے 10-12 ہزار سے زیادہ مسلمانوں کی فوج تھی۔ تو بہت سارے مسلمان اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ ایک وقت تھا کہ ہم 313 319 تھے اور ہزاروں پر بھاری ہو جاتے تھے، اب تو 1000 ہیں، ان قبیلے حوازن کے لوگوں پر آرام سے ہم بھاری ہو جائیں گے۔ لیکن یہ مسلمان بھول گئے، وہ صحابہ بھول گئے کہ اصل میں مدد اور فتح یہ اللہ کی وجہ سے ملتی ہے، نہ انسان کی طاقت نہ اس کے زور کا کچھ حصہ ہے۔ اللہ کے نبی حوازن کے مقام پر پہنچے، آپ نے وہاں پر دیکھا کہ وہ لوگ پہاڑوں پر تھے، اور حنین کے موقع پر انہوں نے اوپر سے تیر برسائے، ایسے تیر برسائے کہ مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے، کتنے لوٹ کر بھاگنے لگے۔ ایسے وقت میں بہت ساری خواتین وہاں موجود تھی، حضرت عباس موجود تھے جو مسلمانوں کو بار بار بلا رہے تھے، اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے کہ میں سچا نبی ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، بار بار آپ اس بات کو دہرا رہے تھے۔ بعد میں مسلمان لوٹ کر آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا ہے طاقت اور اس کے ساتھ ہمت عطا کی، تو مسلمانوں نے اس جنگ کو جیت لیا۔ اب یہ قصہ کچھ نصیحتیں ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ پہلی نصیحت کہ انسان کے لیے سب سے بڑا زہر اس کی خود پسندی ہے۔
کہ انسان اپنی طاقت پر غرور کرے کہ مجھے اللہ نے پیسہ دیا اس لیے میں نے خدمت کی، اللہ نے مجھے صحت دی اس لیے میں نے ایسا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خاندان عطا کیا اس لیے کیا، بلکہ انسان یوں کہے کہ یہ کام میری وجہ سے ہوا، یہ کام میری وجہ سے ہوا۔ جب انسان اللہ کے فضل کو بھول جائے اور اپنی خدمت کو آگے رکھے تو اسے اسلام خود پسندی کہتا ہے، اور خود پسندی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام جب اپنی طاقت پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مدد سے زیادہ ان لوگوں نے اپنی طاقت پر غرور دکھایا، یوں کہیے کہ اپنی طاقت پر کیا ہے زیادہ بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بھی ایک بہترین سبق سکھایا۔ محترم حاضرین، دوسری نصیحت، یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ کبھی بھی کثرت، زیادتی یہ خیر کی علامت نہیں ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام کم تھے مگر مضبوط ایمان والے تھے، آج ان کے مقابلے میں ہزاروں کروڑوں اور لاکھوں مسلمان ہیں لیکن ان کے ایمان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں ہے۔ تو لہذا طاقت کثرت سے نہیں بلکہ ایمانی اعتبار سے طاقت کا اعتبار شریعت اسلام کے اندر ہوتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ دیکھیں کہ جو بھی آدمی خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنی طاقت، اپنا عہدہ، اپنے رتبے پر زیادہ وہ بھروسہ کرتا ہے، اللہ کے فضل کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی اکثر کو مزہ چکھایا بلکہ اللہ نے انہیں سبق سکھایا، جیسے کہ بڑا مشہور قصہ ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعْتُهُمْ حُصُونَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ بنو نذیر کا قبیلہ جب اللہ کے نبی نے انہیں جلا وطن کرنا چاہا تو ان کے اونچے اونچے قلعے تھے، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کے نبی ہمارے قلعے کے اندر نہیں آ سکتے، لہذا سب اندر چلے گئے اور اپنی آپ کو قلعے میں بند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے شاید گمان کر لیا کہ اللہ کے عذاب سے ان کے یہ قلعے بچا دیں گے، مگر ہوا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حصار بندی کی، اللہ کے نبی نے ان کو روک کر رکھا، نہ کوئی باہر آ سکتا تھا نہ اندر سے کوئی باہر جا سکتا تھا۔ اس طرح کھانا پینا ختم ہوا تو مجبور میں وہ نیچے اترنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی جب وہ نیچے اترتے ہیں تو ان کے 600 لوگوں کو اللہ کے نبی قتل کرا دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کو گرا دیتے ہیں، بلکہ وہ خود اپنے گھروں کو گرا کر اپنے سامان کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین، یہی وہ بیماری تھی جس میں ابلیس مبتلا ہوا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کیا کہا؟ انا خیر من، کہ میں آدم سے بہتر ہوں، جبکہ خیر اور شر کا فیصلہ یہ کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوتا ہے، انسان کی خدمتوں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ محترم حاضرین، اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ کے فضل کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ سے خدمت لی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، آپ کا کمال اس میں نہیں ہے۔ مطرف بن شخیر رحمہ اللہ کہتے ہیں لَأَنْ أَبِيتَ النَّائِمَ وَأَحَبُّ إِلَيِّ مِنْ أَنْ أَقِيمَ قَائِمًا وَمُعْجِبًا، کہتے ہیں کہ میں رات میں تہجد کی نماز نہ پڑھ کے سو جاؤں اور صبح اٹھ کے مجھے افسوس ہو، یہ بہتر ہے کہ میں رات میں کھڑے ہو کر تہجد کی نماز پڑھوں اور صبح ہو کے اپنی میں نماز پر فخر کروں کہ میں نے نماز پڑھی اور دوسروں کو حقیر سمجھو۔ تو ایک آدمی عبادت نہ کر کے ندامت کرے، یہ بہتر ہے کہ عبادت کر کے لوگوں پر احسان کو جتائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ایمان والوں کا شیوا ہمیشہ رہا ہے کہ وہ جتنی عبادت کرتے تھے اتنا ہی وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ خود فرشتوں کی بات دیکھیں، فرشتے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، لیکن جب قیامت کا وقت ہوگا تو فرشتے کہیں گے ما عبدناک حق عبادتی، اے ہمارے پروردگار جو تیری عبادت کا حق تھا ہم نے اسے ادا ہی نہیں کیا ہے۔ لہذا یہ قصہ بلکہ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیشہ انسان کو اللہ کے فضل کو مقدم رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن صفات کا ذکر، جن منافقین کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان چیزوں سے بچا کر رکھے، دین کا یا اس کے شاعر کا مذاق اڑانے سے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر آدمی کو محفوظ رکھے، اور اسی طرح اللہ کے فضل کو اور اس کی خیر کو ہمیشہ مقدم رکھنے اور اپنی خدمتوں کو پیچھے رکھنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔